علی بھائی میرے گھر والے بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانتے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، اس پر میری رہنمائی کریں۔ دیکھیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں نے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ کروایا تھا، اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ دعوت دیتے وقت جو اسلوب اختیار کرتے ہیں نا وہ بالکل غلط ہے۔ آپ اس طرح کا اسلوب اگر اختیار کریں نا قرآن کے بارے میں بھی، تو یعنی بیچ میں سے کوئی ایسی بات اٹھا کے، اب جس طرح میری اب یہ بات ایک اگریسو سٹائل میں اگر اب میرا کوئی یہ جملہ اٹھا لے تو کہ جی اکڑا اڈا گھسے چاہے، ٹھیک ہے، وہ تو اسی طریقے سے آپ قرآن سے آیت اٹھائیں کہ اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو تم فرما دو کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا، تو یہ بھی لوگ کہیں گے یہ رہا ہے کہ جواب ہے۔ تو سرکار اس جواب دے پیچھے پہلے 13 سالہ مکی قرآن بھی سمجھایا گیا ہے، جدو کوئی بندہ رائے راست سے ہٹ جائے نا پھر اینڈ پہ جواب اس کو اسی طریقے سے دیا جاتا ہے، ترکی بہ ترکی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بیچ میں سے کلپ نہ کاٹیں، آپ بھی سٹارٹ میں جو عموماً ہمارا یہاں پہ طبقہ ہے نا وہ قصے کہانیاں واقعات اس کو پسند کرتا ہے، آپ ہدایہ پورٹل لگائیں، ابو ذر غفاری والا کلپ دکھائیں ان کو میرا، ٹھیک ہے، سعد ابن ابی وقاص والا، ابو عبیدہ ابن جرح والا، سیدنا عمر والا، سیدنا خالد بن ولید والا، آپ وہ والے ان کو پہلے دکھائیں، آپ سیدھے ہی تسی بابے تے شاہی کوئی نہیں دکھاؤ گے، تو وہ تو وڈ دیں گے تمہوں، یہ نہ کرو بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ بات دی گل ہے بھائی۔ حضرت عمر کو بھی 6 سال لگے ہیں بات سمجھنے میں، ہاں تسی 6 دن ہی سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ تو میں نے وہ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 22 سوالات 4 گھنٹے میں ریکارڈ کروائے تھے 2018 میں۔ جتنی گدڑ سنگیاں ہیں نا جو میں نے سیکھی ہیں اس دعوت کے میدان میں، سارے فارمولے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے نا اپنے انٹرسٹ کی بات نہیں کرنی، یہ پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں، جو وہ سننا چاہتا ہے وہ بات کریں۔ بریلوی یہ نہیں سننا چاہتا کہ قبروں پہ مزار نہیں ہونے چاہیے، بریلوی یہ سننا چاہتا ہے کہ وہابی گستاخ ہیں، تو اسے کو بالکل اسی تواڈے نال ہاں، بہت گستاخ نے، یہ تو یزیدی نے پکے، ادھر سے سٹارٹ لینا، پہلے داڑھ تھلے لے کے تے آؤ، ٹھیک ہے، تسی اگلے دن نہیں لیندے ہو داندی تواڈے پان دیندے نے، آہستہ 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 ان کو لے کے آئیں، جو ان کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ ان سے کریں، ان کے دیکھیں نا جی ان کے وہ بڑے نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے، وہ بریلوی تو اڈے گا خوشی نال واج، جدو اڈے نا پھر وہ تسی پر کٹنے نے، انہوں کہنا جی بس میں بھی مطلب تواڈے کولوں یہ سیکھیا سی، اے ہن چشتی رسول اللہ بھی نکل آیا، شبلی رسول اللہ بھی نکل آیا جی، ہاں ہن میں کہڑے پاسے جاواں، وہ تو ہے ہی مردود نا، انہوں تو چھڈ دو فارغ، ہن میں کہڑے پاسے جاواں، تو ایٹ لیسٹ وہ مانے نہ تہاڈی جان چھڈ دین گے جی، یہ میں تمہیں دس دیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ یعنی کتاب و سنت توحید کی بات کرنے والوں کو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب بریلویوں نے بھی عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو ادھر سے ملے گا، جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور انہوں نے چھاپے ہوئے اور مناظرے کیے ہوئے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یا نہیں ہیں، اور نسو ادھروں اسی دساں گے کون ہے۔ اور یہ میں تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، ظاہر ایک علمی میدان میں یہ بات ہو رہی ہے، تو انٹرسٹ کی بات کریں۔ پھر اگلے سٹیپ میں یہ دیکھیں کہ اب سپوز ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں آپ جنگ صفین تو نہ لے کے بیٹھ جائیں، اس میں میلاد کے اوپر بات کریں، اور سمپل ان سے پوچھیں کہ یار یہ جو شیعہ ہیں یہ جو 10 محرم کے اوپر جلوس نکالتے ہیں، کوئی کٹے کسی صحابی نے، کوئی تابعی نے، دیکھنا بریلوی تو نہیں پتہ ہے ہی گمراہ نے، ہاں انہوں پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے، انہوں کہنا چلو یہ تو نہیں سی کٹا، لیکن جو مولا علی کوفے دی جامع مسجد میلاد دا 12 ربیع الاول دا پروگرام کراندے سن، اس میں وہ نعت عمار بن یاسر پڑھتے تھے، تو لنگر پہ حضرت حسن کی ڈیوٹی ہوتی تھی، سبیل پہ حضرت حسین کی ہوتی تھی، وہ دا والا کتنے ہے ذرا منو دس دو، آئے نا داڑھ تھلے، تو پھر وہ نارملائز ہوں گے۔ پھر انہیں آپ مسلم کی حدیث بتائیں، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، پھر آہستہ 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 اس معاملے پہ لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اہل حدیث سے اگر آپ وہ بات کریں گے جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے، ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اہل حدیث سے آپ یہ بات کریں گے کہ بھی ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو، بھئی وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔
آپ نے اہل حدیث سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ بتاؤ یار رفع الیدین کی حدیثیں واضح بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے ہیں حنفی؟ تو وہ آپ کو کہیں گے یہی تو ہم کہتے ہیں منکر ہیں حدیث کے، اسی لیے تو ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نام انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے اہل حدیث؟ آپ ان سے پوچھیں نا یار اہل قرآن نہیں ہو؟ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، لیکن قرآن کو تو سارے مانتے ہیں۔ حدیث کے مقابلے پہ یہ اہل فقہ ہے، اہل الرائے ہیں، اس لیے ہم اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں۔ انہیں کہا جی بالکل اسی وجہ سے ہم نے بھی رفع الیدین شروع کیا ہے کہ بخاری مسلم میں نکلا ہے، لیکن ہوں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہاں وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا، انہیں بڑی عجیب جی حدیث کڈی ہے بخاری چوں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ تو عمار ویحا عمار، افسوس ہے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے نا کہ 2 پتھر تو نے اٹھائے ہوئے ہیں، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 2812-447، مسلم میں اس کے اوپر تلے 5 ترک ہیں، 7320 سے لے کے 7324 تک۔ تو اب وہ رفع الیدین والی حدیثیں تو نکلی تھیں، یہ بھی نکل آئی ہیں، ان کے کریے۔ ہاں اب وہ ادھر ادھر بھاگے، اس کو جی بس سمجھ آ گئی ہے۔ انفی بھی بےچارے اپنی جگہ صحیح نسدے نے، کیونکہ تواڈے دے بھی جدو پوچھل دے پیرا ہوتا ہے نا، دم پہ پاؤں آتا ہے، چلے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے۔ تو آپ کا بھی ایٹیچیوڈ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں شیعہ سے آپ نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر کیوں بات کرنی ہے؟ شیعہ سے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یار یہ جو جنگ صفین کا جب ایشو ہوا ہے اور مولا علی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے امیر شام کے اوپر، بہت خوش ہوں گے، انہیں کہیں جی وہ تو نہج البلاغہ میں باقاعدہ موجود ہے کہ مولا علی نے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی اطاعت کی طرف بلایا، اور بس اس میں بس ایک بڑی عجیب سی چیز میں لکھی ہوئی ہے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اہل شام کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو، ان پہ سب و شتم نہ کرو، تاکہ جو حق سے ناواقف لوگ ہیں وہ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے شیعہ کو میدان جنگ میں بھی سب و شتم سے روکا ہے، یعنی سب سے اس وقت تو مرائل بلند ہونا چاہیے نا، اگر گالی نکالنے کا کوئی موقع ہے تو سامنے ہے۔ اور کہتے ہیں دیکھیں کہ یار مولا علی تو اتنے وفادار تھے اپنے نبی کے کہ انہوں نے اپنی زبان کبھی صحابہ کے بارے میں ایسی استعمال نہیں کی ہے، لیکن یہ دیکھو بنو امیہ کے لوگ یار یہ 60 سال تک ممبروں سے مولا علی پہ لعنت کرواتے رہے ہیں۔ کہے گا ہاں جی بالکل یہی تو ساڑا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کوئی یار اج کل کتنے نے جڑے ممبراں تو صحابہ نو گالاں کٹتے ہون، وہ تے ادو تے سن تے ہن بھی تے موجود ہون گے نہ کدھرے، اللہ معافی دے آپا۔ ہاں ہاں وہ ہمارے شہزاد بھائی ہیں نا، وہ صحیح مسلم کی حدیث اپنے ایک اہل حدیث، وہ خود بھی اہل حدیث تھے مسلم ہونے سے پہلے، یعنی اہل حدیث بھی مسلمان ہے، یعنی چھڑا مسلم ہونے تو پہلے۔ تو وہ اپنے اہل حدیث دوست کو بتا رہے کہ مسلم کی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ساتھ ہی ان کا یار دیکھو کہ نبی الاسلام نے حضرت علی کی محبت، ان کا ہاں جی بالکل ہم تو علی کو مانتے ہیں۔ ان کا یہ دیکھو فضائل صحابہ عامر حنبل کی کتاب میں ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، 2 گمراہ ہوں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے اور ایک دشمنی میں۔ ان کا ہاں بالکل یہ جو رافضی ہے نا شیعہ، دیکھیں کتنا محبت میں غلو کرتے ہیں، نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یار تم نے کبھی اس کے دوسرے حصے پہ نہیں غور کیا کہ ایک دشمنی میں بھی غلو کریں گے؟ کہتے ہیں آہو یار اے کون نے؟ تو کہ اللہ معافی دے آپا اسی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو میں نے بولا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، تھوڑی سی وہ ایک آپ کو پتا کیمسٹری میں پارشل بھی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا چارج آ جاتا ہے، وہ کلچرل ہے، الا ماشاء اللہ۔ مطلب یہ میں اس میں ظاہر اپنے آپ کو تو نہیں شمار کر رہا، یا ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو تو اس میں شمار نہیں کر رہا ہوں گا جب میں یہ بول رہا ہوں گا۔ اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ اور اس میں رافضیت نہ ہو، یعنی وہ غلو کے درجے میں، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ نے لوگوں کے انٹرسٹ کی بات سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلوان کو اس کے زور کے اوپر کرانا، اور یہ اتنا کارآمد طریقہ ہے۔ آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھے ہیں سڑکوں کے کینٹ ایریا میں؟ اتنا بڑا وہ لوہے کا اس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے بمبو سا، اور پیچھے ایڈا بڑا وٹا ہوتا ہے، تمہیں پتا ہے اس پتھر کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس بیریئر سے تھوڑا سا کم ہو
تاکہ وہ بیریئر انڈر گریوٹی بند ہو جائے اور اس پتھر کے اوپر ذرا سا بھی آپ ہاتھ رکھیں تو وہ کھڑا ہو جائے. یعنی اس پورے بمبو کا وزن اٹھانے کے لیے وہ پتھر ہوتا ہے. ایک انگلی لگانے کی دیر ہے, تھوڑا سا زور, وہ اتنا وزنی بمبو اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو بیلنس کیا ہوتا ہے. یہ ہم آپ کو وہ پتھر دے رہے ہیں, ایک انگلی لاؤ گے نا ایسے تو دیکھو کس طرح اٹھ دینے. ہاں اے اشرف علی رسول اللہ دا پتھر فکس کرو, ادھر نے بریلوی نال ہی چشتی رسول اللہ اینج کرو, دیکھو اینج اٹھن گے. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لرن کی ہیں, یعنی یہ حکمت ہے نا, حکمت کے ذریعے دعوت. اصل تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں سے ان کو توڑ کر اس شخص سے جوڑنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.